السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 112 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 51، شرابی پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں جو آیات نازل فرمائی ہے ان میں سے پہلی یہ ہے۔ مفہوم: آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، بظاہر لوگوں کے واسطے فائدے ہیں۔ یہ آیت سن کر کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا اور کچھ اسی طرح پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک آدمی شراب پی کر نماز پڑھنے لگا تو اس کی زبان سے نامناسب کلمات نکلے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مفہوم: اے مومنو، نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ پس یہ آیت سن کر جس نے شراب پی اس نے پی، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار شراب پی اور اونٹ کی اوج اٹھا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر مارا اور ان کے سر کو پھوڑ دیا، پھر بیٹھ کر بدر کے مقتولوں پر رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ غصے کی حالت میں چادر گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے اور اپنے پاس جو چیز تھی اس سے انہیں مارا۔ تب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، اور پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مفہوم: سوائے اس کے نہیں کہ شیطان ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کی وجہ سے بغض و عداوت ڈالے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سن کر کہا، ہم رک گئے۔ شراب کی حرمت میں متفق علیہ حدیث بھی ہے، چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عادی شراب خور جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتوں کی عبادت کی ممانعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے شراب پینے اور لوگوں پر لعنتیں بھیجنے سے منع کیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو دنیا میں کسی نشاور چیز پر جمع ہوتی ہو مگر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں جمع کرے گا، اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کریں گے۔ ایک دوسرے کو کہے گا، اے فلاں، اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بری جزا دے، تو نے ہی مجھے اس مقام تک پہنچایا، اور دوسرا اس سے اسی طرح کہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شراب پی اللہ تعالیٰ اسے جہنمی سانپوں کا زہر پلائے گا، جسے پینے سے پہلے ہی اس کے چہرے کا گوشت گل کر برتن میں گر جائے گا، اور جب وہ اسے پیے گا تو اس کا گوشت اور کھال ادھڑ جائے گی، جس سے جہنمی اذیت پائیں گے۔ شراب پینے والے، کشید کرنے والے، نچوڑنے والے، اٹھانے والے، جس کے لیے لائی گئی ہو اور اس کی قیمت
کھانے والے سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کی بھی نماز، روزہ اور حج قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ پس اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ انہیں شراب کے ہر گھونٹ کے عوض جہنم کی پیپ پلائے۔ یاد رکھیے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر شراب حرام ہے، وہ خواہ کسی قسم کی کیوں نہ ہو۔ ابن ابی دنیا رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ان کی نشے میں دھت ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو ہاتھ پر پیشاب کر رہا تھا اور وضو کرنے والوں کی طرح پیشاب سے اپنا ہاتھ دھو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، حمد ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے اسلام کو نور بخشا اور پانی کو پاک فرمایا۔ عباس بن مرداس سے زمانے جاہلیت میں کہا گیا کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے؟ اس سے تمہارے اندر تیزی بڑھ جائے گی۔ اس نے جواب دیا، میں اپنے ہاتھوں سے جہالت کو پکڑ کر خود اپنے پیٹ میں داخل کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس بات پر راضی ہوں کہ میں صبح اپنی قوم کے سردار کی حیثیت سے کروں اور شام ان میں بے وقوفوں کی صفت سے متصف ہو کر کروں۔ بہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب سے بچو۔ تم سے پہلے لوگوں میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو لوگوں سے علیحدہ رہتا تھا۔ ایک عورت نے اس کا پیچھا کیا، اپنا ایک خادم بھیج کر اسے بلایا اور کہا، ہم تجھے گواہی کے لیے بلانے آئے ہیں۔ چنانچہ عابد ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ جیسے ہی کسی دروازے کی طرف آگے بڑھتا، عورت اس دروازے کو بند کر دیتی، یہاں تک کہ وہ ایک عورت کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بد کردار عورت تھی۔ اس کے پاس ایک لڑکا تھا، ایک برتن جس میں شراب رکھی تھی۔ اس عورت نے کہا، میں نے تجھے کسی گواہی کے لیے نہیں بلکہ اس لڑکے کو قتل کرنے اور اپنے ساتھ جمع کرنے کے لیے بلایا ہے، یا پھر شراب کا ایک پیالہ پی لے۔ اگر تو نے انکار کر دیا تو میں چلاؤں گی اور تجھے رسوا کر دوں گی۔ جب اس عابد نے کوئی اور چارہ کار نہ دیکھا تو کہا، اچھا مجھے شراب پلا دے۔ چنانچہ اس نے شراب کا پیالہ پلا دیا۔ عابد پیالہ پی کر بولا، اور دے دے، یہاں تک کہ شراب سے بدمست ہو کر اس نے عورت سے زنا کیا اور اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ لہذا شراب سے بچو۔ بخدا ایمان اور دائمی شراب نوشی ایک شخص کے سینے میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، البتہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دیتے۔ قصہ ہاروت و ماروت۔ احمد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا، اے رب، تو زمین پر اس شخص کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لہذا ہم اس منصب کے زیادہ مستحق ہیں۔ رب جلیل نے فرمایا، بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ، ہم تیری بنی آدم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تم میں سے 2 فرشتے آئیں تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کیسا عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، ہاروت و ماروت حاضر ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، تم زمین پر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے زہرہ ستارے کو ان کے سامنے حسین و جمیل عورت کی شکل میں بھیجا۔ وہ دونوں اس کے یہاں آئے اور
اس سے رفاقت کا سوال کیا، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا بخدا اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم دونوں یہ کلمہ شرک نہ کہو۔ انہوں نے کہا بخدا ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ چنانچہ وہ عورت ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی، اور جب واپس آئی تو وہ ایک بچہ اٹھائے ہوئے تھی۔ انہوں نے اس سے پھر وہی سوال کیا، مگر اس نے کہا بخدا اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم دونوں اس بچے کو قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا بخدا ہم کبھی بھی اسے قتل نہیں کریں گے۔ پھر وہ شراب کا پیالہ لے کر لوٹی، اور ان دونوں نے اسے دیکھ کر پھر وہی سوال دہرایا۔ عورت نے کہا بخدا اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم شراب نہ پی لو۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی اور نشے کی حالت میں اس سے جمع کیا اور بچے کو قتل بھی کر دیا۔ جب ان کا نشہ اترا تو عورت نے کہا بخدا تم نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا جس کے کرنے سے تم نے انکار کیا تھا۔ نشے کی حالت میں تم سب کام کر گزرے۔ تب انہیں دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور انہوں نے دنیاوی عذاب کو اپنے لیے پسند کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میں نے پیالے میں نبیذ بنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے وہاں تشریف لائے تو وہ ابل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی بیمار ہے، اس کے لیے میں نے دوائی بنائی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی چیزوں میں میری امت کے لیے شفا نہیں رکھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا تو اس میں جتنے بھی فوائد تھے سب چھین لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ یہ باب اور آج کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تبارک تعالی کل امت مسلمہ کو شراب کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں ہمارے معاشرے میں ہمارے وہ بھائی جو شراب کے عادی بن چکے ہیں، اللہ انہیں بھی موت آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور نوجوان نسل جو شوقیہ طور پر یا دوست احباب کے بہکاوے میں آ کر شراب جیسی نشاور چیز کا استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیتے ہیں، اللہ انہیں بھی اس برائی سے بچنے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب پر دنیا اور آخرت میں اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ، ایک نئے باب اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔